ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ اردو کا سبق کھولیے، پیج نمبر 30۔ آج ہم نیا چیپٹر پڑھیں گے۔ یقیناً پریویس کام آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ نیا چیپٹر پڑھیں گے رشتہ ناتا، اور یہ ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ پیج نمبر 30 پہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ سنیں۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد، تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ بک سب کے سامنے کھلی ہوئی ہونی چاہیے، دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ اگر میں آپ کو یہ کہوں خود پڑھیں تو آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے میں ریڈ کر رہی ہوں اور آپ اس کو سنیں، بک میں دیکھیں اپنی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی، یعنی دہلی سے۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ ہو گیا، یعنی کہ ظاہر 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بامشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کی۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد بھی رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نئے رنگ خیال، انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ یہ سب اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ یہ سب ایم سی کیوز میں آتے ہیں۔ اگر میرا پڑھا ہوا شاید آپ کے ذہنوں میں رہ جائے تو پھر اس کو سالو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے نام یعنی اس ٹائپ کے ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں کہ کس نے لکھی، کون سی لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رشتہ ناتا، نیکسٹ پیج پہ آئیے 31۔ رشتہ ناتا یہ آپ کا نئے سبق کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ہماری زندگی میں رشتے ناتوں کی کیا اہمیت ہے۔ ماں باپ کا اولاد سے رشتہ، بزرگوں کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ، یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس کی محبت بھی پہلے سے دل میں اتار دی ہیں۔ ظاہر ماں باپ کے دل میں اگر محبت نہ اتاری جائے تو وہ اولاد کی پرورش کیسے کریں گے؟ محبت پہلے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دی اور رشتے بھی بنائے اس کے بعد، اور پھر وہ محبت کے ساتھ رشتوں کا تعلق پھر اہمیت کے حامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت اور رشتہ اور محبت کا گہرا تعلق ہے آپس میں، جو اللہ نے بنایا ہے اور جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ سارا کچھ اس میں دیا ہوا ہے، آپس میں رشتہ دار، آپس میں دوست، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے آپ کو۔ چیپٹر بہت بڑا ہے، اس لیے ریڈ کروں گی، کچھ مشکل اگر میں سمجھوں گی لفظ ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گی، ورنہ آپ خود اس کو چیپٹر پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں، اب آپ پیج نمبر 31، رشتہ ناتا، بک سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ رشتہ میں پڑھ رہی ہوں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں، اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے۔ یعنی فائدے پر، بہبود یعنی انسان کے فائدے کی بات، معاشرے کے فائدے کی بات، اور یونٹی پر یہ بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اس کے بارے میں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ یعنی سب اپنی اپنی گھروں میں بیٹھے رہیں تو ایک دوسرے سے ضرورت تو پڑتی ہے نا۔ اگر ہمارا شوز کوئی خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موچی کے پاس جاتے ہیں، سب کام خود تو نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے سیوریج لائن میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ بلاتے ہیں، ہے نا، جو اس کام سے منسلک ہے اسی کو پکاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے کام ہم دوسروں سے ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے، الگ تھلگ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔
سب سے الگ تھلگ ہو کے سب کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی دوری کے رشتے ہیں. اس کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں. یہی ادب کا قانون ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ آئیے. ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی کہ ان کو کرنا ضروری ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہمارا ادب نہیں کرے گا. یعنی عزت دو اور عزت لو. اگر آپ کسی کے ساتھ ادب سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو ادب سے بات کرے گا. اگر آپ نے بد اخلاقی دکھائی کسی کے سامنے تو وہ بھی آپ سے بات نہیں کرے گا. تو یہ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم گیو اینڈ ٹیک، یعنی عزت دو اور عزت لو. کچھ دیں گے تو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا آپ کو. اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا. یہ تو اب نارمل سی بات ہو گئی ہے. آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق، نیکسٹ پیج پر آئیے، پیج نمبر 32، ثابت ہیں. وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے. چہ جائے کہ یعنی حالانکہ اس کا مطلب ہے حالانکہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقیناً ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے. ظاہر انسان کو انسان سے تعلق رکھنا چاہیے، رکھنا پڑے گا. الگ تھلگ رہیں گے تو انسان کا گزارا ممکن نہیں ہے. جو آگے دیکھیے، جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے، اس کے حق سے ادا نہ ہوگے تو ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو. جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے. پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اور اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں کامیاب کرے گا جب تم بڑوں کو عزت دو گے، بزرگوں کا احترام کرو گے. اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا. دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے، اس میں ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے، یعنی کہ اولاد. یعنی یہ مکافات عمل ہوگا نا، جیسا آپ اس میں سلوک اپنے بزرگوں کے ساتھ کریں گے ویسے ہی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا. یہ سلسلہ ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آسان ہے نا. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف بھی آپ آسان ہے، خود پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے، یعنی کہ ان سے بدتمیزی کی، ان کی نافرمانی کی، تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی رہے گی. تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا کرے گی نا تو یقیناً آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جانب سے کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو. یعنی کہ اولاد کو کہتے ہیں یا آپ کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا. جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہو اور دکھائی بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اول مرتبہ نیکسٹ پیج پہ آئیے، پیج نمبر 33. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے. اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کی باری آتی ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی دنیا کو بنایا ہے، تمہاری ضروریات سے مالا مال کیا ہے. پس معبود کی عبادت اطاعت ہر حال میں واجب و فرض عین ہے. صحیح ہے. یہ سارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے یہاں تک. دل سے کوشش کرو. یہ آپ پیراگراف اتنا تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. لاسٹ پیراگراف پہ آئیے، پیج نمبر 33 کے. نشست و برخاست
میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے. سب بزرگوں کی بات ہو رہی ہے. نشست و برخاست کا مطلب یہ ہے کہ ادب سے کسی کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے سے اٹھ کر جائیں تو سلام اور تعظیم لازمی ہے، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، ان کے سامنے بادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے چلنا نہیں چاہیے. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ بزرگوں کے آگے نہیں چلو، ان کے ہمیشہ نقش قدم پر چلو. استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے. نیکسٹ پیج پہ آئیے، پیج نمبر 34. باپ، اب استاد کی اہمیت بتائی گئی ہے. نہ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے تو استاد پرورش روحانی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں تو استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے. ماں باپ کے علاقے سے 2 سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال. یعنی کہ دادا ابو کے گھر والے ددیال کہلاتے ہیں، امی کے گھر والے ننیال کہلاتے ہیں. ظاہر سب کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، صحیح ہے، جو ہیں بھی حیات بھی ہیں، جو انتقال بھی کر چکے ہیں، مگر رشتے تو موجود ہیں نا. صحیح کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تمہیں بھی ان کا ادب کرنا چاہیے. تو یہ سارا یہ پورا پیراگراف اب آپ یہاں تک خود پڑھیں گے کہ آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف پڑھ کے آپ یہاں آئیے اس 34 کے لاسٹ پیراگراف پہ. پھپھی اور پھپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے. اب باپ کے حوالے سے جو رشتے ہیں ان کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے. مثل مشہور ہے، یعنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ ماں بیٹے 2 ذات، پھپھی بھتیجے 1 ذات. باپ اور پھپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہے، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے. یہی سبب ہے کہ پھپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے. یعنی ددیال کا رشتہ اولاد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا ہے. تم ان کا حق ادا کرو، اور ان کا حق تم پر یہ کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو. تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت اور بزرگانہ رکھیں، شفقت بزرگانہ رکھیں. صحیح ہے. اسی طرح پھپھی یا چچا کا بھی فرض ہے کہ آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. یہ پھر ماموں ممانی، نانا نانی، اس کے بارے میں یہ پورے رشتوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے. صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں کہ اگر جس کا باپ نہ ہو، جس کا والد نہ ہو، تو اس کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے. جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی بڑے بہن بھائیوں کا ادب اور تعظیم تو لازمی ہوتا ہے. بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے. بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں آرزویں بھائیوں سے رکھتی ہیں. بہن بھائیوں کا رشتہ بھی بہت اہم ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ اس کے ساتھ آپس میں کیسا برتاؤ ہونا چاہیے. آگئی بات سمجھ میں؟ صحیح. اگر عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، یہ پورا میاں بیوی کا رشتہ اور یہ سارا نیکسٹ پیج پر آئیے، اور اپنے اختیار سے، یہ آپ خود ریڈ کریے گا، اپنے اختیار سے. اچھا یہاں سے میں پڑھ لیتی ہوں. واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں. بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے. بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیپٹر پورا یہاں تک ختم ہو گیا. بیچ جو میں نے آپ کو کہا وہ خود پڑھے، بہت آسان لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا آپ. رشتے ناتوں کی اہمیت بتائی گئی ہے. ماں باپ کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، ان کا رشتہ، ادب، احترام آپ پر لازمی ہے، کیونکہ جس طرح کا سلوک آپ لوگ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسے ہی اولاد آپ کی آپ سے کرے گی، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے.
اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ اگر جس کے ساتھ برا کریں گے نا آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور اس کی یہاں بھی آپ کو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح اچھا کریں گے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، مگر اس کا ڈبل اجر آپ کو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا جب دے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں۔ اس کے بعد یہ جو سوال جواب اور اس چیپٹر کے متعلق جتنی بھی ایکسرسائز ہے آپ کو امیج فارمیٹ پہ دے دی جائے گی، اس کو پراپر اپنی کاپی میں اتاریے گا اور پھر کلاس میں آ کے چیک کروائیے گا، یا جس طرح سے آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس